پوری بات بھی کہہ دی. اور اس کے بعد جو جملہ کہا کہ وَبِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یہ بھی پوری تاریخ گواہ ہے، پورا مجمع گواہ ہے. وہ سب کے سب جو محدثین تھے، فقہا تھے، وابستگان مکتب اہل بیت نہیں تھے، دامن ولایت سے تمسک رکھنے والے نہیں تھے، مگر کسی کی مجال نہ ہوئی تو کہتا کہ یہ کیا فرما دیا آپ نے. اس کے معنی یہ ہے کہ تاریخ لکھ لے، جو جملہ کہا ہے وہ اس کی گواہی ان کا ذہن دیتا ہے، ان کا ضمیر دیتا ہے، ان کا قلب گواہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حق و حقیقت ہے. شرط قبولیت توحید، شرط مامونیت عذاب الہی، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی شرط یہ ہے کہ وابستہ بدامان ولایت ہو جائے. اور اسی لیے دوسری حدیث قدسی بھی ہے، بالکل اسی آہنگ میں، اسی لب و لہجے میں. اور وہ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. وہاں کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. یہاں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی آمن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یعنی گویا کلمہ لا الہ الا اللہ اختیار کرنا یا ولایت علی اختیار کرنا مساوی ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ولایت علی اختیار کرے اور کلمہ توحید سے نہ آشنا ہو. ممکن نہیں ہے. یہ تو ممکن ہے کہ ولایت علی کے بغیر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود توحید سے نہ آشنا رہ جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کہنے کے بعد کوئی توحید سے نہ آشنا رہ جائے. ممکن نہیں ہے. بات آہستہ آہستہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی. بہرحال اب گفتگو کو اس مرحلے پہ روک رہا ہوں. آج اتنی ہی گفتگو، باقی انشاءاللہ کل. عنوان ذہن میں محفوظ رکھیے. عنوان یہ ہے کہ ہمیں استغفار کا سہارا لینا ہے کلید بہشت کے طور پر، اس لیے کہ ولایت ہے ضمانت بہشت، توحید ہے قیمت بہشت، استغفار ہے کلید بہشت. ایسا نہ ہو کہ ملکیت میں جنت ہونے کے باوجود جنت میں جانے میں دقت ہو. پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام صرف یہ ہے جو اہل لا الہ الا اللہ ہے وہ اہل بہشت ہے، جو اہل محمد الرسول اللہ ہے وہ اہل بہشت ہے، جو اہل علی ولی اللہ ہے وہ اہل بہشت ہے. اہل بہشت ہونے میں شبہ نہیں ہے. پھر بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے دروازے پر، اپنے گھر کے دروازے پہ خود ہی کھڑے انتظار کر رہے ہیں، پسینہ پوچھ رہے ہیں. کیا کریں؟ کلید ساتھ میں نہیں. رحمت خدا مسکرا رہی ہوگی، میرے اس بندے کو دیکھو کیسا نادان ہے. میں نے تو اپنی بہشت اس کے نام لکھ دی، یہ کلید ہی بھول گیا. خدا فیاض ہے، خدا سخی ہے، خدا جواد ہے. خدا تو رحمتیں لٹاتا ہے، خدا بہشت لٹاتا ہے، خدا ثواب لٹاتا ہے، خدا ثواب دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے.
لیکن آپ سے کلمہ استغفار چاہتا ہے، استغفر اللہ. اگرچہ وقت گزر گیا، مجلس کا وقت ختم ہو گیا، مگر ایک شوق سی تشبیہ جو میں کراچی میں دے چکا ہوں وہ یہاں بھی نقل کر دوں اور پھر گفتگو ختم کر دوں. جوانان عزیز و بزرگان محترم سب سے کہہ رہا ہوں، شوق ہے پہلے ہی کہہ دیا، اگر کسی کے ذوق پر گراں گزرے تو معاف فرما دے، اور آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو کیا معاف کرے گا. تو اصول یہی ہے، اللہ نے عفو درگزر کا معاملہ سکھایا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو. انتقام کی عادت بری ہوتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کنبے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، آبادیاں ویرانہ بن جاتی ہیں. کیوں؟ خوہ انتقام سے. انتقام نہیں، انتقام کا خیال دل سے نکال دیجیے. معاف کرنا سیکھیے، اور جب آپ اپنے جیسے دوسرے خطا کاروں کو معاف کریں گے تو خدا خود معاف کرے گا. میرے اس بندے کو دیکھو، جب یہ معاف کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے معاف نہ کروں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. ان الفاظ سے اخلاقی قدریں پیدا کیجیے اپنے اندر، مورل ویلیوز، اخلاقی قدریں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے کو اور انسان کو. اخلاقی قدریں. بہرحال تو آپ انشاءاللہ معاف کر ہی دیں گے مجھے دونوں خطاؤں پر. ایک یہ خطا کہ شوق سی مثال لا رہا ہوں، اور دوسری یہ خطا کہ وقت ختم ہو چکا مگر بیان کو جاری رکھے ہوئے ہوں. اس لیے کہ بہرحال میں معصوم نہیں ہوں، میں دور سے آیا ہوں اور اس لیے کچھ دیر بیان جاری رکھ سکتا ہوں. اور پھر اس لیے بھی کہ جب طبیعت کمزور ہو تو بیان آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور پھر وہ گفتگو طویل ہو جاتی ہے. یہ مثال یہ ہے، استغفار یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، واپس پہنچنا اللہ کے بارگاہ، در خدا پہ واپس پہنچنا، یہ ہے استغفار. یاد رہے گا. استغفار کی قبولیت میں کبھی شک شبہ نہ کیجیے.